الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے صفحہ نمبر 280 پر 3 کا درس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ خشوع، جس کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، جیسے اس کے درجات الگ ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کی حالتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ خشوع آدمی کے دل میں بیٹھتا ہے، جیسے کچھ اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی پہچان ہوتی ہے، اور جیسے کچھ وہ اپنے نفس کے عیوب اور خامیوں کو پا لیتا ہے، اور جیسے کچھ وہ قرآن مجید کی آیتوں کو، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس طرح سے لوگوں میں الگ الگ فرق ہوتا ہے خشوع کے حساب سے۔ اسی لیے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ 2 آدمی بازو بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے بیچ اس نماز کے ثواب کو لے کر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں، وہ نماز نور بن کر آسمان کو پار کرتے کرتے رحمان کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی نماز دل کی اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے، صرف فرض ادا ہوتا ہے اور اس کو ویسے لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے کوئی بوسیدہ کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کے نماز پڑھنے والے کے چہرے پر مار دی جاتی ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی تھی۔ نماز پڑھنے والے کا نماز میں دل نہیں تھا، بس اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، رکوع میں جا رہا تھا۔ اسی لیے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا خشوع بالکل کامل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی گناہ کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے اپنے حرکات اور سکنات پر اللہ تعالیٰ کو وہ نگہبان مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو بڑی شرم آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کیسے کروں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ان کو شوق ہوتا ہے، اور یہ سب خشوع اور خضوع کی برکتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2، یہ آیت ہماری زندگیوں کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ میں سارے سامعین سے کہوں گا، مرد و خواتین سے کہوں گا کہ آپ قرآن اٹھائیں، سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2 ضرور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 آدمیوں کی 3 درجات کا ذکر کیا ہے۔ آپ اس آیت کو اٹھا کر پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ ان تینوں میں سے کن لوگوں میں آپ کا اور میرا شمار ہے۔ ایک کیٹیگری اور ایک لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جس کو کہا ظالم لنفسہ، وہ جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، او مقتصد، اور وہ دوسرا جو درمیان والا، او سابق بالخیرات، تیسرا وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اس لیے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو سالکین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کا شمار انہی 3 لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ ظالم لنفسہ ہیں، یا تو مقتصد ہیں، یا سابق بالخیرات ہیں۔ چلیے ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر ان میں سے بعض نے تو اپنی جانوں پر، پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2 میں 3 قسموں کا ذکر کیا ہے کہ آدمی یا جن جتنے بھی ہیں وہ 3 قسم پر مشتمل ہیں۔ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، وہ جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ کون ہے؟ هُوَ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَاجِبَاتِ الْمُرْتَكِبُ لِلْمَحْظُورَاتِ، وہ آدمی ہے جو واجبات کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرتا اور جو چیزیں حرام ہیں، منہیات ہیں، ان کا مرتکب ہوتا ہے، ان کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے لوگوں سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ اور دوسری قسم ہے مقتصد کی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من اختصر علی الامر الواجب، وہ آدمی جتنا واجب ہے اس کو کر لیتا ہے، نہ تو بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے، اور حرام سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اچھی جماعت ہے کہ جو واجب ہے اسے بجا لایا اور حرام سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور تیسری جماعت اس سے بھی اچھی ہے، وہ کون سی ہے؟ والسابق بالخیرات من جاء بالواجب، جس نے واجب کو بجا لایا، وفارق المحرم، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا اور مکروہ چیزوں سے بچا، اور ساتھ ساتھ واجب کے علاوہ مستحبات کو بھی بجا لایا، نوافل بھی پڑھیں، اچھی چیزوں کی بجا لایا۔ یہ سب سے بلند درجہ ہے جو سابق بالخیرات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ 3 لوگوں کے جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فاطر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 30 پر 2 میں جتنے ہماری آواز سنتے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور قرآن میں یہ آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ان تینوں میں سے کس میں ہمارا شمار ہے۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے، جو واجبات کو نہیں بجا لاتے ہیں اور پھر الٹا حرام کاموں سے اپنے دامن کو داغدار کرتے ہیں۔ دوسری قسم جو جتنا واجب ہے اسے کر لیتے ہیں، نہ اس میں کمی کیا نہ زیادتی کی، اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور تیسری قسم جو سابق بالخیرات ہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا اور واجبات کو بجا لایا، مستحبات کو بھی بجا لایا، نوافل کو کیا،
اور پھر جو چیزیں مکروہات ہیں، مکروہ ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو السابقون بالخیرات والے جماعت میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسا ایمان عطا فرمائے جو مجھے اور آپ کو جنت میں پہنچا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔